شان کو بلند کیا قدرنه منازل بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. شکر ہے رب کائنات کا. ریگولر جیسے کام میں کرتی ہوں ویسے میں کام کرتی ہوں. کچھ طبیعت صحیح نہیں تھی جس کی وجہ سے ولاگ نہیں آ سکا، اس کے لیے معذرت. اور ربیع الاول کا چاند بے حد میرے تمام دیکھنے والوں کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ ان کے گھروں میں خیر عافیت لے کر آئے، خوشی اور خوشیاں ہی خوشیاں بکھیرے رکھے ان کی دہلیز پہ. یہاں پہ میں نے بچوں کے لیے اپنی، کیونکہ ان کی نزلہ کھانسی نہیں جا رہا تھا اور ربیع الاول کا چاند ابھی آنے والا تھا، تو میں نے اپنا سوجی بھی لے کر آئی کہ کچھ آپ سے میٹھا شیئر کروں گی، بٹ ہمت نہیں ہوئی بالکل بھی. میری طبیعت جس طرح سے ہو رہی ہے کیونکہ گھر کے حالات ہی صحیح نہیں ہو کے دے رہے. میں تو اپنی ذات میں بہت خوش ہوں، اپنے کاموں میں اپنے رب کے ساتھ بہت خوش ہوں، سکون ہوں. پر بلا وجہ جس طرح سے 10 سال انہوں نے میرے برباد کر دیے نا، بلا وجہ میری زندگی ویسی برباد کرتے جا رہے ہیں. لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ایک جگہ پہ پتھر مارتے رہو نا تو اس کو عادت پڑ جاتی ہے. مجھے بھی عادت پڑ چکی ہے. بچوں کی وجہ سے نا میں تھوڑی سی ڈسٹرب ہو جاتی ہوں، اور بس کچھ چیزوں کی وجہ سے ڈسٹرب ہو جاتی ہوں. ادروائز میں بالکل بھی وہ نہیں ہوں، کیونکہ میں نے 10 سال یا اپنی لائف جس طرح سے گزاری ہے اس کے مطابق نا میں اپنے رب کی بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اتنی ہمت طاقت دی ہے کہ میں ہر چیز کا سامنا کر سکتی ہوں یہاں پہ. پر رب کعبہ کی قسم، میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں، اپنے رب کی قسم کھا کے کہتی ہوں، انہوں نے اتنی اذیت دے دی ہے نا کہ اب نا اللہ سے میں ان کے لیے ڈرتی ہوں کہ ان کا کیا ہوگا. یزید بن گئی ہے. یہ پہلے بھی یزید تھے، یہ اب بھی یزید بن گئے. پہلے میں بولتی تھی یہ ہو رہا ہے، کوئی ثبوت نہیں تھا. آج سب کے سامنے آ گیا. 5 دن سے گھر پہ تالا لگا کے گئے ہیں، نہ زمین سے پانی چڑھا رہے نہ بورنگ کا پانی چڑھا رہے. یہاں پہ یہ وقت بھی گزر جائے گا میرا انشاءاللہ. ریگولر میں اپنے کاموں میں مصروف ہوں اور اپنے رب کے ستائنا. اور سب سے بڑی بات، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ آیا ہے، اس میں مجھے اتنی اذیت ملی ہے. میں شکر ادا کرتی ہوں کہ ٹھیک ہے، میرے رب کے اتنے پیارے مہینے میں مجھے میرے رب نے آزمائش میں ڈالا ہے، تو بہت ہی بہترین ہوگا، بہت ہی بہترین میرے لیے، میرے بچوں کے لیے آخرت میں ہوگا. ضروری نہیں ہے آپ کو دنیا میں سب ملے. شکر ہے میں اپنا کام کرتی جا رہی ہوں، میں پیچھے نہیں ہٹ رہی ہوں. میں نے ولاگنگ بھی سٹارٹ کری، میں اپنی ٹینشن سے فری ہوں، میں اچھی چیزیں کرنا چاہتی ہوں. پر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ وہی کر رہے ہیں 10 سال سے، قبضہ ہی کرتے آ رہے ہیں. جو پہلے تھے نا، نہیں ہم نہیں کرتے، ہم چوری نہیں کرتے، پیسہ چورا لیا، چیزیں چورا لی، ہم چور نہیں ہیں، ہم چور. آج چور سامنے آ گئے نا. جو پہلے میں کہتی تھی یہ ہو رہا ہے، کیا کتنی اذیت انہوں نے اپنے ماں باپ کو دی ہوگی، میرے جیٹھ جٹھانی نے، کہ وہ دوسری بہو پہ ٹرسٹ نہیں کر سکے. ایسا کیا ہوا تھا کہ بیٹے کی شادی کری، محلے میں آ کے محلے والوں کو نہیں بلایا؟ کیوں نہیں بلایا؟ کیونکہ وہ لوگ پوچھتے نا دونوں بہویں کہاں پر ہیں، کیونکہ دونوں بہویں تو تھی نہیں، کیونکہ پہلی بہو تو منہ ہی نہیں لگاتی تھی. دوسری بہو نے بولا کہ بڑی جٹھانی، بڑی بھابھی بیٹھ رہی ہیں، میرا زیور دے دو. میرا تو اپنا تو چھوڑو، میرے گھر کا بھی جو جتنا زیور تھا نا وہ اپنے قبضے میں کیا ہوا تھا، وہ تک نہیں دے رہے تھے. کیا منہ دکھاتے محلے والوں کو؟ مجھے تو ہمیں تو شادی کی مائیوں کے ایک دن جو پہلے آتے نا تب بھی بتا دیا تھا کہ ہماری ایک بیٹی اور ہے. جو اس بیٹے کی شادی ہوئی تھی نا، جب میرے سسر کا انتقال ہوا تھا، تب ان کو پتہ چلا، جب وہ روٹی پیٹتی ہوئی آئی تھی نا اپنے والد پہ، تب پتہ ان کو چلا تھا جی ان کی ایک بہن اور ہے. کیوں اتنا جھوٹ بولا؟ کیوں؟ خدایا پلیز اپنی بیٹیوں کی شادی ہے نا سوچ سمجھ کے کریں، دیکھ بھال کے کریں، جلد بازیوں میں مت کریں پلیز. اور آپ دنیا میں یہ سب چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، ڈراموں میں لوگ دکھاتے ہیں، ہمارے لیے سبق ہوتے ہیں وہ ڈرامے بھی. پر کوئی جو آپ کی بیوی، بہن، بیٹی آپ کو کوئی بات کہہ رہی ہے نا، تو اس کو یہ نہ بولیں کہ تمہارا وہم ہے، تم ایسے ہی سوچ رہی ہو، تمہارے خیالات ایسے ہیں. ایسے نہ بولیں، توجہ دیں اس کی بات پہ. میں نے پہلے بیٹی بن کے سنا، بہن بن کے سنا، بیوی بن کے سنا، میں سنتی رہ گئی. یہ غلطی ہے میری.
آج سامنے آ گیا، قبضہ کر کے چلے گا، سب بند کر کے چلے گا. اب کوئی بولنے والا ہے؟ اگر میں کچھ دن پہلے یہاں پہ چیخوں گی، چلاؤں گی، تو لوگ بولیں گے او یہ تو ایسے ہی ہے، اس کا تو کام ہی یہی ہے بولنا. اور تو دوسری بہویں بولتی نہیں ہیں. کیوں بولیں گی وہ کیوں بولیں گی؟ آنکھیں بند تھیں سب کی، آنکھیں بند تھیں. دوسری کی بیٹی کے اوپر انگلی اٹھانا آسان ہے نا، انگلی اٹھانا. اپنے گھر کی بیٹیوں کو دیکھیں کیا ہو رہا ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا. یہاں پہ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں. میرے رب نے مجھے ہر چیز عطا کی ہوئی ہے. میں بس اس چیز سے وہ ہوں کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا میں کیا بولوں، میں کیا نہیں بولوں. میرا دل نہیں تھا ولاگ بنانے کا بالکل بھی، بٹ میں نے اپنے بچوں کے لیے بنایا، کیونکہ آگے یہ میرے لیے بہت بڑا، میرے بچوں کی فیوچر کے لیے بہت بڑا ہوگا انشاءاللہ تعالی. ربیع الاول کا چاند ہے آج، اور میں اس ٹائم ریکارڈنگ کر رہی ہوں رات کے 2 بجے کے قریب. اور بچے رو کے سو گئے. پچھلی دفعہ بھی ایسے ہی ہوا تھا، رو کے سو گئے تھے وہ. میں نے شوٹ نہیں کیا تھا. یہاں پہ میں وہی کہوں گی کہ میں اپنی لائف کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتی، پر ہاں جو تکلیفیں ہوئی ہیں میں چاہتی ہوں وہ میں آپ کو بتاؤں. اپنی لائف میں جو آپ کے چل رہی ہیں نا، وہ آپ صحیح کرو پلیز. خدایا اپنی فیملی میں، اپنی شادی شدہ زندگی میں جو چیزیں چل رہی ہیں ان کو صحیح کرے. اللہ تعالیٰ کا بہترین میں نظر کے اندر جو رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا ہے. اور جہاں پہ میرے رب کو اپنے اللہ کا گھر، اپنے کعبہ پسند ہے نا، اس پہ کہا ہے کہ ماں باپ کو آپ دیکھو گے نا تو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. ان کی دونوں کی توہین نہ کریں، نہ بیوی کو ماں پہ ترجیح دیں، نہ ماں کو بیوی پہ ترجیح دیں، دونوں کا انصاف کریں. یہاں میں عبادت کر کے اٹھی تھی اور میرے بچے بہت روئے. اچھا پانی پیو. اچھا مما چپ ہو گئی نا، اب میرا بیٹا اٹھو، ایزل اٹھو. اچھا چلو مما چپ ہو گئی، اب مما نہیں رو رہی نا. اب میرا پیاری گڑیا ہے نا. اٹھو، طبیعت خراب ہو جائے گی. میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے. آپ کو بھی کس نے کہا تھا؟ آپ تو اسکول کا کام کر رہے تھے نا. اٹھو نا، مما چپ ہو گئی ہے. میری پیاری بیٹی ہے، بہت پیاری بیٹی ہے مما کی پیاری بیٹی. فیضان اٹھو میرا بیٹا، پانی پیو. ہو گئی نا طبیعت خراب فیضان؟ پانی پیو، پانی پیو میرا بیٹا. جاؤ منہ دھو کر آؤ، جاؤ جلدی سے منہ دھو کر آؤ، طبیعت خراب ہو جائے گی. جلدی جاؤ، اٹھو، کھڑے ہو، واش روم جاؤ. مما نہیں رو رہی، اب اٹھو، مانگ لی دعا، بس ہو گئی قبول. فیضان اٹھو، فیضان اٹھو، طبیعت خراب ہو جائے گی، میں ہاسپٹل کیسے لے کے بھاگوں گی. اچھا سب کو ربیع الاول تو مبارکباد بولو. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لی آپ نے، ساری مانگ لی دعائیں. انشاءاللہ دیکھنا اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، ساری دعائیں قبول کر لے گا اللہ تعالیٰ. فیضان اٹھو میرا بیٹا، واش روم جاؤ. مما کا بیٹا اٹھو میرا بیٹا، اٹھو، مما کا کہنا نہیں سن رہے ہو. اٹھو، واش روم جاؤ جلدی سے. بس یہاں پہ میں یہی بولوں گی، ربیع الاول کا چاند سب کو بہت بہت مبارک ہو. ہمارے لیے دعا کیجیے گا. آپ کی دعا کی، آپ کی سپورٹ کی بے حد ضرورت ہے. اور یہاں پہ یہ ہے کہ جو چیزیں میں پہلے بولتی تھی ان کا کوئی ثبوت نہیں تھا. بولتی رہتی تھی، سب بولتے تھے ایسے ہی ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. لیکن جو سچ ہوتا ہے نا وہ ایک دن سامنے آتا ہے. آج سچ سامنے آیا ہے. 4 دن سے پانی نہیں چڑھا رہے، گھر میں تالے لگا کے چلے گئے. بجلی 2 سے 3 دن سے 4 دن میں کٹ جائے گی. پانی بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ کل سے پانی موٹر چلا رہی ہوں میں، بٹ پانی نہیں چڑھ رہا 4 دن سے. اور باقی ہمارا سامان تو سارا سیل آؤٹ ہوا ہے، اور ہم رینٹ پہ دیکھتے ہیں. باقی میں یہ بولوں گی 10 سال گزارے اس گھر میں نے بہت تکلیفوں کے ساتھ. اور
10 سال میں بہت ہوتے ہیں. 10 سال زندگی کے نا 10 سال بہت ہوتے ہیں. ہر چیز پہ قبضہ کر کے بیٹھے رہے, ہر چیز پہ میں چپ رہتی رہی, کیونکہ شوہر تھے ساتھ میں, وہ بولتے تھے میں ہوں, ہم کر لیں گے آگے. سو بس اب جب سبھی ختم ہو گیا تو بس صحیح ہے, ٹھیک ہے. زندگی کے 10 سال اہمیت رکھتے ہیں, وہ برباد کر دیے لوگوں نے. انہوں نے برباد کر دیے 10 سال. ہمارے لیے دعا کیجیے گا, آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے. فیملی فرینڈ میں شیئر کیجیے گا. اور باقی میں عبادت کر رہی تھی, ربیع الاول کا مہینہ ہے, بچے آتے ہیں پھر وہ دیکھتے ہیں تو بس مجھے چپ کراتے کراتے خود ہی رو پڑے یہاں پہ. تو میں یہاں پہ یہ کہوں گی, بس زندگی ہے اور یہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہو یہ, لیکن پلیز اپنی گھر کے جو مسئلے مسائل ہیں نا ان کو اپنی زندگی میں حل کریں, انہیں حل کریں. اللہ آپ کو لمبی عمر دے, اپنے بچوں پہ سلامت رکھے. یہاں پہ میں بولوں گی شب بخیر. ولا الليل سبيق النهار وكل في فلاك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون فخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومن دعا إلى حين